السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، آج تختی نمبر 22 میم سیکنڈ کے قاعدے پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم سیکنڈ کے قاعدے۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم ساکن جس میم پر جزم ہو، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ میم آئے تو کیسے پڑھیں گے؟ گنہ کر کے پڑھا جائے گا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ میم ساکن کے بعد جس میم پر جزم ہے اس کے بعد کیا ہے؟ با آئے، با حرف آئے تو کیا ہوگا؟ گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، یعنی ناک میں بھی آواز لے کر جائیں گے اور اخفاء کی طرح پڑھیں گے، سمجھے؟ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کے میم۔ با اور میم کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو کیا کر کے پڑھیں گے؟ اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوگی؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام شفوی۔ اور میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اخفاء شفوی۔ اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی۔ تو ادغام شفوی کی مثالیں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ میں رہے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے؟ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو لے کر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں، روکنے کو۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم رام پیش مر، الیکم مر۔ تو یہاں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے، کاف میم پیش کم، تو یہ میم پر کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو جزم والے میم کو کیا کہتے ہیں؟ میم ساکن کہا جاتا ہے۔ تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے یہاں پر، میم رام پیش مر، الیکم مر۔ سین زبر سا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، الیکم مرسلون۔ یہاں وقف کر رہے تھے، الیکم مرسلون، ہجے کریں گے تو نا، پھر ہجے یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ نون پر جزم پڑ جائے گی۔ آپ لوگوں کو پیچھے سبق میں بتا چکے ہیں۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف یا، شین الف، حمزہ مد زبر شا، سین الف حمزہ مد زبر شا، لہم ما یشاء، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، لہم ما یشاءون، جزم کریں گے تو لہم ما یشاءون۔ فا یا زیر فی، قاف پیش کو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، فی قلوبہم مرض، ضاد دو پیش ظن، مرض، وقف کریں گے تو فی قلوبہم مرض یا مرض۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مو، فہم مع، را زیر ری،
فہم معرضون ضاد واو پیش ذو فہم معرضون نون زبر معرضون وقف کریں گے تو فہم معرضون. تو یہ کیا تھی؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو کیا ہوگی؟ ادغام شفوی ہوگی. اس کو ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھیں گے. یہ ادغام شفوی کی مثالیں تھی. تو نمبر 2 میں ہے اخفاء شفوی. تو ہم لوگ کیا پڑھے تھے اخفاء شفوی کا؟ نمبر 2، میم ساکن کے بعد با آئے تو گننا کے ساتھ اخفاء ہوگا. تو یہ ہیں اخفاء شفوی کی مثالیں. سمجھتے ہیں. ان ربهم بهم حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان رب زبر رب ان رب با زبر با ہا میم پیش ہم ان ربهم. تو یہاں پر میم ساکن آ گئی، ہا میم پیش ہم، میم پر جزم ہے. با زیر بھی، میم ساکن کے بعد کیا آ رہی؟ با آ رہی، با زیر بھی. ان ربهم بی ہا میم زیر ہم ان ربهم بهم. میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، آ رہی ہے یہاں پر. تو کیا ہو رہی؟ اخفاء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو کیا ہو جائے گی؟ اخفاء شفوی ہو جائے گی. آگے تارا زبر تار میم یا زیر می ترمی. تارا زبر تر میم یا زیر می ہا میم زیر ہم ترمیہم با زیر بی ہا میم زیر ہم. میم ساکن کے بعد کیا آ رہی؟ با زیر بی. تو با آ رہی تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہو گئی. ترمیہم بحجر حی جیم الف زبر جا ترمیہم بحجا را زبر را تا دو زیر تن بحجارت. اب یہاں پر وقف کریں گے تو ترمیہم بحجارہ وما هم بمؤمنین. واو زبر وا میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما هم با زیر بی میم ساکن کے بعد با گئی یہاں پر. وما هم بی میم حمزہ پیش مو وما هم بمو میم زیر می نون یا زیر نی نون زبر نا بمؤمنین وقف کر رہے ہیں تو وما هم بمؤمنین. ف زبر ف باشین زبر بش فبشین را زیر شر فبشر ہا میم پیش ہم فبشر ہم با زیر بی عین زبر ع دال الف زبر ذا فبشرهم بعذاب با دو زیر بن فبشرهم بعذاب. یہیں پر وقف کر رہے ہیں تو فبشرهم بعذاب. ہم میم سیکنڈ کے بعد کیا رہی؟ با رہی. تو یہ کیا ہو گئی؟ ایک فائز شفوی کی ایک کیا تھی؟ مثال تھی. میم سیکنڈ کے بعد اگر با آئے تو ایک فائز شفوی ہوگا، اس کی آواز کو گننا کر کے ایک فا کے ساتھ پڑھا آ جائے گا. اور رہی تیسری نمبر، کیا اس میں؟ نمبر 3 اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص وا یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. جیسے اردو میں ہم تم کی میم، ہم تم میں گناہ ہوتی نہیں نا. اب یہاں پر اظہار شفوی کی مثال ہے، جس کو سمجھتے ہیں. اظہار شفوی ہا میم پیش ہم فا یا زر فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا ہم فی ہا. یہاں پر بھی میم ساکن ہے لیکن میم ساکن کے بعد کیا آ رہی؟ فا آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ فا آ رہی ہے. تو اس میں کیا ہوگی؟ گناہ اور اخفا کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ صرف میم ساکن کے بعد با اور میم آئے تبھی گناہ اور اخفا ہوگا، نہیں تو کسی میں نہیں ہوگی کوئی دوسرے لفظ میں. جیسے ہا میم پیس ہم فا یا زر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا. لام زبر لا کاف میم پیس کم لکم دال یا زر دی لکم دی نون پیس نو کاف میم پیس کم
لکم دینکم، میم ساکن کے بعد کیا آ رہی؟ دال، تو یہ کیا ہے؟ اظہار شفوی، اس میں گناہ نہیں ہوگا. لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زیر بی، سین واو پیش سو، لم یلبسو، لم یلبسو، اور یہ گناہ نہیں. حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، میم ساکن کے بعد کیا آ رہی؟ لام آ رہی. پھر لام میم زبر لم، تانون پیش توں، لم تھوں، میم ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے یہاں پر؟ پھر تا آ رہی ہے. تو یہ دونوں میں ہو رہی ہے گناہ نہیں، کیونکہ میم ساکن کے بعد لام آ رہی ہے، پھر دوسری میم ساکن کے بعد تا آ رہی ہے. یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ میم ساکن کے بعد با، اور میم ساکن کے بعد میم اور با ہے تبھی گناہ ہو. تو تانون پیش تن، زال را زیر زیر، تنذر، تنذر، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ دال آ رہی ہے. تو کیا ہوگا؟ ایک فا حقیقی ہوگی یہاں پر. تنذر، ہا میم پیش ہم، تنذرہم، ام لم تنذرہم. آگے لم زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، رادو پیش رن، لہم اجرن، میم ساکن کے بعد کیا آ رہی؟ حمزہ. یہ کیا ہو گئی؟ اظہار شفوی ہوگی. اظہار شفوی کو کیا کرنا ہے؟ بلا گناہ کے جلد پڑھنا ہے. تو یہ تھی میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3. ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اور اظہار شفوی. صرف میم ساکن کے بعد میم آئے تبھی گناہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با آئے تبھی گناہ کے ساتھ اکفا پر آ جائے گا. اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو کیا ہوگی؟ گناہ نہیں ہوگی. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگ اس چینل میں نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگ کو ہر سبق آسانی سے مل سکے اور آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے.